تھینک آخری بات یہ بتا دیں کہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے، کیا اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اسلام آباد سے لڑیں گے اور خرم صاحب جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ لاہور سے لڑیں گے؟ او بھائی نہ، میں تو نہیں لڑ رہا. خرم، میں نے بچوں کو کبھی مداخلت نہیں کی ہے. میرا بیٹا سپریم کورٹ کا الیکشن لڑا ہے، یقین کریں مجھ سے پوچھ کے نہیں لڑا ہے، اگرچہ اس نے ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں. ظاہر ہے اگر بیٹا لڑتا ہے تو باپ تو اس کی مدد کرتا ہی کرتا ہے، لیکن میں نہیں لڑ رہا الیکشن. تو یہ ایسی خبریں آپ اڑا دیں. ایک سوال ہے کہ کبھی آپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قریب تھے، اور پھر بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، وہ بڑی روز پہ ان کی الیکشن کمپین جاری ہے، اور آپ پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین ڈفرینس کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ان کی کیا عروج پہ جا رہی ہے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں بلاول کہ اگر یہی آپ نے منتخبی کرنا ہے تو پھر یہ مذاق مت کریں. اور رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا 125 سے 130 جو ہے پنجاب سے ہم ایم این اے ہم سیٹیں بنیں گے. 125 130 کا مطلب ہے 25 جو ہے وہ بعد میں نامزد والے عورتیں اور مائنورٹیز آ جائیں گے. 150 پر اگر آپ نے پہلے ہی تہیہ کر دیا ہے کہ دینا ہے اور بادشاہ سلامت کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر یہ کیوں ڈھونگ رہے چاہتے ہیں؟ تو کہاں سے بلاول جو ہے یا پیپلز پارٹی زوروں پہ کیمپین کر رہی ہے؟ بلاول اور یا پیپلز پارٹی تو یہ بالکل شکایت کناں ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے ایک شخص کو عزم کر لیا ہے کہ آپ نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ڈھونگرے چاہ رہے ہو سارا الیکشن کا، اور ہیجانی کیفیت میں قوم کو ڈال رہے ہو، اور یہ جو ہے الیکشن پر اتنے اخراجات قوم کے کیوں مصرف کر رہے ہو جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے. سو وہ نہیں ہے. باقی رہا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کو کتنا جلسوں کی اجازت ہے، یا بلکہ ان کا تو نام بھی آتا ہے کینڈیڈیٹ کا تو اٹھا لیتے ہیں. ابھی انہوں نے خان صاحب نے کہا، وہ جو ہے ادھر کھڑی ہوئی تھی میرے کہ اس کو دینی ہے ٹکٹ، تو میں نے کہا مت کرو ابھی اعلان، ورنہ ابھی سے تمہیں اغوا کر لیں گے. تو اس لیے وہ عالم تو یہ ہے، پی ٹی آئی کو تو اجازت ہی نہیں ہے. اگر آپ عمران کا نام بھی آپ کو اجازت نہیں ہے پبلش کرنے کے لیے اور نام بیان کرنے کے لیے، تو کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کون سے کیمپین کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی بادشاہ سلامت ہے جن کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے، جو باپ کی لائن لگ جاتی ہے، اور باپ نے ان کو دے لیے ہیں، باپ کے سارے جو ہے نمائندے، اور وہ جو ہے ماشاءاللہ آسمان پر اس وقت جو ہے اف پر ہے. اگرچہ عوام آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھروانہ صاحب جنگ میں جاتے ہیں تو جو درگت ان کی عوام بناتی ہے، وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ تم. لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جاؤ تم، تمہارے ووٹ مجھے نہیں چاہیے، اور میں تو بن چکا، میرا تو فیصلہ ہو چکا کہ میں بن چکا، میں نے بن چکا. مار کے لوگوں نے اس کو جو ہے برجس بنا کے آپ کو دکھا دیا. ان تحفظات کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی، یا جو حالات آپ بتا رہے ہیں اس میں تو پھر کیا بائیک آؤٹ بھی کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں، بائیک آؤٹ کسی قیمت پہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی. یہ میں بالکل انہوں نے بیان کر دیا، کسی قیمت پر نہیں. البتہ میرے سے جو آتا ہے کہ جی ہمیں سفارش کریں، تو میں کہتا ہوں اگر جوتیاں کھانے کو تیار ہو تو پھر دیکھ لو. تو اگر تم نے یہ ماریں کھانی ہے تانے دار کی، تانے کی یا کسی اور کی، تو پھر اگر تمہیں یہ قبول ہے تو. آج خان صاحب نے دوبارہ جو بات دہرائی ہے، میں وہ بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے پھر سے کہا، اور انہوں نے بلکہ مجھے بھی کریکشن کی، انہوں نے کہا کہ کریکشن کرو. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ لیو اور باجوہ نے مل کر میری حکومت گرائی. یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے. عمران خان کی حکومت گرانا نہیں تھا، صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، ایک حکومت گرائی گئی. اس کے نتیجے میں جو معاشی حالات کی تباہی ہوئی ہے 1 سال میں، اس کا مطلب حکومت گرانے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ عمران خان کے خلاف صرف سازش نہیں تھی، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف سازش ہوئی ہے. آج کی جو مہنگائی ہے وہ اس کی سب کو سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 لاکھ جوان ہمارے 1.5 سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ 15 لاکھ نوجوان وہ ہیں جو پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ تھے. یہ اس کو کہتے ہیں برین ڈرین. اور جب حکومت گرا دی گئی تو عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے.
اس کے اوپر سزائے موت عمران خان کے اوپر سزا دے دی جائے، تاکہ یہ اس کی ہمیشہ کے لیے جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس سازش کے خلاف وہ بند کر دی جائے. اور یہ ان کا اس وقت میں کہوں گی کہ ان کا آبجیکٹو اس وقت یہی ہے کہ یہ سزائے موت کم سے کم ان کو دے دی جائے. تو اگر ہم وہ بات اس لیے وہ کر رہے تھے کہ ڈونلڈ لیو جو اس کا سازش کا ایک اہم کردار ہے، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ امریکہ سے ہوئی ہے. امریکہ میں اس نے ایک میٹنگ میں اس سازش کی اس نے جو ایمبیسڈر تھا اس کو کہا جاؤ جا کے بتا دو. کس کو بتاؤ؟ جنرل باجوہ کو، کہ یہ نو کانفیڈنس جو موشن آئے گی اس کو کامیاب کرے. اس کا کیا مطلب تھا؟ عمران خان کی حکومت کو گرانا. اگر یہاں پہ انصاف نہیں ملتا اور جو اگر آپ سوچیں کہ عمران خان کو یہ عمر قید یا سزائے موت دیتے ہیں تو کس کے اوپر ہم کیس کریں گے جا کے؟ بالکل ہم ایز اے فیملی میں ہم پھر سے بتا رہے ہیں، اگر یہاں پہ ان کو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، اگر یہ آج ٹرائل کو کھول دینا، آپ لوگ اگر اندر آ جائیں جو باہر کھڑے ہیں، صرف جیل میں ہی اندر آ جائیں تو آپ کو جو یہاں پہ کینگرو کوٹ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں، عمران خان نے کہا یہ کوٹ نہیں ہے، یہ کینگرو کوٹ لگا ہوا ہے. آپ سے اگر وہ ہمارے جو لائرز ہیں ان سے پوچھتے ہیں پروسیکیوشن سے کہ ذرا بتائیں ہمیں کوئی کاغذ تو دکھائیں نا، کوئی چلان دکھائیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سیکرٹ ہے. سیکرٹ کے نام پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی کاغذ ہی نہیں ہے، تو یہ کس قسم کا کیس ہو رہا ہے؟ تو اس کیس کے لیے آپ اگر ساری میڈیا کو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ 5 بجے ہائی کورٹ اجازت دے گا کہ میڈیا اس کو کور کرے اور پوری عوام کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیس ہے. اور اگر یہاں نہیں ملے گا اگر انصاف تو پھر ہم یقیناً امریکہ جا کر ڈونلڈ لیو کے اوپر کیس کریں گے. میڈم یہ بتائیے گا، گزشتہ جب بات میں آپ نے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکی سفارت خانہ پوری طرح ملوث ہے اس پوری سازش میں. دوسری یہ بات بتائیے گا کہ آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، گزشتہ روز ایک انٹرویو آیا خاور مونیکا کا، اس پہ کوئی بات چیت ہوئی؟ نہیں، ہماری صرف بات ہوئی تھی جو اس وقت کیس چل رہے ہیں اس کے اوپر. سائفر کا کیس آپ کو پتہ ہے صبح لگا ہے، سائفر کا آپ کو پتہ ہے صبح اس کی بس ڈیٹ ہی سیٹ ہوئی ہے. سائفر کا بہت اچھا کیس ہوتا ہے، نہ ان کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی کہ وہ کیس ہو ہی نہیں رہا ہوتا. ہم جب اصلی کیس ہوتا ہے تو ہمیں بڑی دقت ہوتی کئی دفعہ لائرز کی بات سمجھنے کے لیے. سائفر کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہو ہی کچھ نہیں رہا ہوتا، اسے سمجھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ سیٹ ہوئی ہے. جو سائفر کے جج تھے انہوں نے کہا کہ آج کا جو کیس ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آیا یہ کیس واپس جیل کے اندر ہوگا یا ان کے کورٹ میں ہوگا. اچھا میم یہ بتائیے گا، القادری ٹرسٹ کے حوالے سے بھی نیب تفتیش کر رہا ہے خان صاحب سے، کیا خان صاحب سے اپنی بات ہوئی ہے کہ تو مختلف ٹیمیں آئی ہیں، 3-4 مشتر ہو رہا ہے، کیا ان سے سوالات پوچھنے ان سے وہ بھی سوالات کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں آرام سے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ساری کارروائیاں کم، کیس کم ہے، ایک سیکنڈ، کیس کم ہے، کارروائی سارے بےچارے آتے ہیں، ٹیم لگتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں. آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہتے ہیں کہ جیل میں امریکی وقت بھی ملا ہے، IMF کا وقت بھی ملا ہے، جیل حکام کی جانب سے اس کی تردید بھی کی ہے. کیا خان صاحب نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے؟ آج بھی ہم جب اندر جا رہے تھے تو ایک باہر کی کسی ممالک کا کوئی انسان یہاں پھر رہا تھا، پتہ نہیں کون ہے، لیکن وہ خان صاحب کو نہیں ملنے آئے تھے. میرے خیال میں یہاں پہ کوئی کیس ہے، کوئی میرے خیال میں کوئی قیدی ہے جس کو ملنے آتے ہیں. وہ ان کا خان صاحب خود ہنس رہے تھے، کہتے ہمیں تو کوئی نہیں ملنے آیا تھا. اوپن ٹرائل ہو جائے، ہمیں بھی اجازت ہو جائے، آپ بھی بگلا بھی، کیا پھر انصاف ملنے کی توقع ہے آپ کو؟ لیکن جب آپ لوگوں کو بتائیں گے نا اندر مذاق کیا ہو رہا ہے، پھر خود ہی کیس جو ہے لوگوں کے سامنے جانا چاہیے. اصلی جو کیس ہے نا، جب لوگوں کو پتہ چلے گا اندر ہو ہی کچھ نہیں رہا تو پھر آپ بتائیں کیس ہوئے گا ہی نہیں. تو ہم آ کے جتنا مرضی آپ کو بتا دیں، جب تک آپ میڈم آپ کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، نیب کی ٹیمیں آتی ہیں، 2 ٹیم نہیں، نیب کی نہیں، میں سائفر کی بات کر رہے ہیں. نیب کی وجہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ نہیں، صاحب کی تفتیش ہی ہو رہی ہے نا، اب وہ چلتی رہے گی. یہ میں کہ اگلے کئی سال چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے، اس میں کچھ نہیں.